عربیہ میں آج ہم نے دوسرے لیسن میں کلام کے بارے میں پڑھنا ہے. الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، جو تضمنا جو کہ اپنے پیٹ کلام کی تعریف یہ ہے کہ دو کلمے اسناد کے ساتھ اپنے پیٹ میں لیے ہو، یعنی کہ دو کلمے اسناد کے ساتھ جس میں شامل ہوں اس کو کلام کہا جاتا ہے. تو کلام میں دو کلمات ہوتے ہیں اور دونوں کی جو نسبت ہے وہ اسناد ساتھ ہونی چاہیے. ایک مسند اور ایک مسند الیہ ہونا چاہیے. میں آپ کو تفصیل بیان کر دیتا ہوں. کلام ایک ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ شامل ہو. اسناد کے ساتھ شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف اس طرح نسبت کی گئی ہو کہ اس سے مخاطب کو یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا طلب معلوم. نسبت کی بات ہو رہی ہے. اسناد ایک نسبت ہے کہ یا خبر معلوم ہو یا طلب. اب خبر کیسے معلوم ہو؟ مثال کے طور پر زید قائم کوئی کہتا ہے کہ زید جو ہے وہ کھڑا ہے، اس سے مخاطب کو زید کے کھڑے ہونے کی خبر مل رہی ہے کہ زید کھڑا ہے، تو یہ ایک نسبت ہے. اسی طرح دوسرا ہم نے دیکھا کہ اسناد کے لیے طلب یا پھر محسوس ہو، جیسے انصر اخاک، اپنے بھائی مدد کر، اس سے مدد کرنے کی طلب معلوم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسناد کی ایک صورت. اچھا، اب اسناد یا تو دونوں کلمے لفظی طور پہ بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتے ہیں، جو ہے اسناد چھپے ہوئے یعنی تقدیری بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح اضرب کوئی کہتا ہے اضرب یعنی تو مار. اب اس میں جو لفظ ہے تو یعنی کہ انتا، یہ پوشیدہ ہے، لیکن یہ ایک پورا کلام ہے. تو یہ اس سے ثابت ہوا کہ جو اسناد ہے وہ بھی ہو کی نسبت اور ظاہر بھی ہے. اسناد کے لیے نا ایک مسند ہوتا ہے اور ایک مسند الیہ ہوتا ہے. مسند وہ اسم یا فعل ہے جس کی کسی اسم کی طرف اسناد کی جائے. جیسے زید قائم ہم نے مثال پڑھی ہے، اس میں قائم جو ہے وہ مسند ہے. اور اس طرح ضرب زید نے مارا، تو اس میں ضرب جو ہے یہ مسند ہے. اور مسند الیہ یعنی جس کی طرف نسبت کی جائے، اس کی مثال مسند الیہ وہ اسم ہے. مسند الیہ یاد رکھیں کہ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی اسناد کی جائے یعنی نسبت کی جائے. جیسے زید قائم میں زید کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کہ وہ کھڑا ہے، تو زید ہو گیا مسند الیہ کیونکہ اسم ہے یہ، اور قائم جو ہے یہ مسند ہے. ٹھیک ہے جی صحیح ہے. تو دو کلمے اس طرح کے ان کی آپس میں جو نسبت ہوتی ہے نا، اس نسبت کی وجہ سے وہ کلام بن جاتا ہے. یہ ہم نے پڑھا. اب ہم اسی جملے میں آگے پڑھتے ہیں. ولا یتأتی ذالک، اور نہیں حاصل ہوتا اس سے کسی نے کلام کی بات کی، کلام سے نہیں حاصل ہوتا. نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، کیا حاصل ہوتا؟ ولا یتأتی ذالک الا فی اسمین او اسم و فعل، یہ حاصل نہیں ہو سکتا مگر یا تو دو اسموں میں یا اسم اور فعل دونوں اکٹھے ہوں، تو اس صورت میں کلام حاصل ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ دو صورتیں ہیں جس میں کلام ثابت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو دو اسم ہو، اسمین یعنی دو اسم ہو، یا ایک اسم اور ایک فعل ہو، جی ٹھیک ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے جو نسبت ہے وہ مسند اور مسند الیہ کا پایا جانا بھی ضروری ہے، جیسے کہ ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھا ہے۔ اچھا، اب جو ہے جملہ کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ اسمیہ وہ جملہ اس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے محمد رسول اللہ، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب پہلا جزء جو ہے یہ اس کا اسم ہے، ٹھیک ہے، محمد جو کلمہ ہے یہ بیسیکلی یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو خبر کہتے ہیں، جملہ اسمیہ میں مسند الیہ خدا کہتے ہیں، یعنی جس سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور مسند کو خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ہے محمد جو ہے وہ یہ سند الیہ ہے اور رسول یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، تو جملہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس میں مسند الیہ جو ہے یہ کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسند الیہ اس کو کہیں گے، اور پھر جو خبر ہے وہ مسند یعنی رسول یہ خبر ہے، اس کو مسند کہیں گے، ٹھیک ہے، تو تب یہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ اب اس میں دو اسم ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ کلام میں یا تو دو اسم ہوں گے اور یا پھر ایک اسم یا فعل، ٹھیک ہے، پہلی میں نے آپ کو مثال دے دی، جملہ اسمیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ میں مسند الیہ جو ہے وہ مبتدا ہوگا اور جو خبر ہے وہ مسند ہوگا، مسند کو خبر کہیں گے۔ اب دوسرا جو ہے جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل، جیسے قرأ حامد، حامد نے قراءت کی، تو اب اس میں پہلا جو ہے یہ فعل واقع ہو رہا ہے اور دوسرا اسم ہے، تو پہلا ہونے کی وجہ سے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ پچھلی مثال میں ہم نے جملہ اسم میں پڑھا تھا، اس میں پہلا اسم تھا، ٹھیک ہے، اس لیے جملہ۔ اب یہ جملہ فعلیہ جو ہے اس میں اب ہم نے مسند اور مسند الیہ وہ نکالنا ہے، تو اس میں جملہ فعلیہ میں مسند کو فعل کہتے ہیں اور مسند الیہ کو فاعل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو مسند الیہ کو فاعل بھی کہہ سکتے ہیں اور نائب فاعل بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے دو چیزیں پڑھی، یہی پہ ہم پڑھ رہے ہیں، جملہ اسمیہ جو ہے وہ اس کا جو مسند الیہ کو ہم کہتے ہیں مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ میں مسند کو ہم فعل کہیں گے اور مسند الیہ کو فاعل یا نائب فاعل کہیں گے۔ اب نیکسٹ اسم ہے، اسم کی ڈیفینیشن اب آگے آ رہی ہے، پہلے بھی تھوڑی سی بتائی تھی، اب دوبارہ بتا رہے ہیں اسم کی ڈیفینیشن، تو یہ ہے الاسم ما دل، اسم وہ ہے جو دلالت دے علی کس پر، معنی پر، بے نفسی ذاتی طور پر، اپنے نفس میں جو معنی پر دلالت دے وہ اس اسم کہلائے گا، غیر مقترن جو کہ ملا ہوا نہ ہو، احد الازمنۃ ثلاثۃ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو، یعنی اسم جو ہے وہ اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوگا، وہ اپنے نفس میں ایک معنی پر دلالت کرے گا۔ تو
اسم وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی ذات میں ہو اور وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. جیسے اس کی مثال دیکھیں رجل مرد، اس میں کوئی زمانہ تو نہیں ہے نا، تو یہ اسم ہے. جی علم علم حاصل ہونا، علم یہ بھی اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں اسم جو ہیں اس لیے ہیں کہ یہ مستقل معنی پر دلالت کرتے ہیں اور معنی تینوں زمانوں سے کس زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے. اچھا، اب اسم جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اسم سما یسمو سمو ون بمعنی بلند ہونا سے ماخوذ ہے. اصل میں یہ لفظ ہے سم ون، واو پر پیش دشوار سمجھ کر جو ہے پیش نکل کر کے ما قبل کو دے دیا. واو اور تنوین دو ساکن جمع ہونے کی وجہ سے آخر سے واو کو حذف کر کے شروع میں اس کے عوض حمزہ وصل زیادہ کر دی. اس کے بعد سین کا کسرہ یعنی جو زیر ہے نقل کر کے ما قبل حمزہ وصل دے دیا، اسمن ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اصل میں لفظ سم ون، جی ٹھیک ہے، اس کو پھر اسمن بنا دیا.